ناظرین کرام، آج اتوار یا کسی بھی دن سورہ یاسین کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بے شمار دولت کے خزانے حاصل کریں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ پڑھنے والے کی ہر قسم کی مشکلات منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس وظیفہ کو پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور اس کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے گا۔ رزق کی حاجت، ہر قسم کی مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں ہی خوشحالی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے والے سے ہر قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل و مشکلات، ہر قسم کی پریشانیاں دور رہتی ہیں۔ اگر آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اگر آپ مقروض ہیں اور قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تو آج یہ وظیفہ ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اگر آپ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالی آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اپنا گھر عطا کر دے گا۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج کے دن اس وظیفہ کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے راستے میں ہوں، کہیں جا رہے ہوں یا کہیں سے واپس آ رہے ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، جو کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، جن کو آج تک کبھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا، یا اگر فائدہ ہوا بھی تو جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے ویسا فائدہ نہ ہوا، تو آج کا وظیفہ میرے پریشان دکھی بہن بھائی لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم والا معاملہ فرمائے گا، اور اس وظیفہ کو پڑھنے سے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے، بھلے چھوٹی سی ہی مانگ لو۔ حضرت عطا بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد یعنی شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبان جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ بعض روایت میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ علماء کرام نے سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات و فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے۔ نمبر 4، جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ نمبر 5، جو شخص ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس وقت اس پر نظام میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو اور غیر شادی شدہ پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے گی۔ نمبر 8، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا۔
नंबर 9 मकरूज पड़े तो कारज़दा हो जाएगा। नंबर 10 प्यासा पड़े तो सैराब हो जाएगा। मुसाफिर पड़े तो सफ़र में आसानी हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करती है, वो अपने सुनने वालों के लिए बख्शिश करती है। खूब सुन लो, वो सूरह यासीन है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो, यानी इससे याद हो। हज़रत याह्या बिन अबी कसीर से रवायत है, फरमाते हैं कि जिसने सुबह को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो शाम तक खुशी में रहेगा, और जिस शख्स ने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह दम खुशी में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा वो शहीद की मौत मरेगा। एक रवायत में आया है कि सूरह यासीन दुनिया व आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है और आखिरत की हौलनाकियों को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफिया हाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफरों को पस्त करने वाली। एक रवायत में आया है कि जिसने सूरह यासीन और इसके बाद वाली सूरत साफात जुम्मा के रोज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो इसकी दुआएं पूरी की जाती हैं। इसी तरह जब किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और इसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जाता रहता है। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा का तरीका बहुत आसान है। बस आपने ये अमल पूरे इत्मीनान और खुशू के साथ करना है और सबसे पहले आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये याद रखें, वजीफा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने सूरह यासीन की ये आयत पढ़नी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अमल आपने नहायत खुशू से करना है और पूरे यकीन से करना है। आयत पढ़ने के बाद आपने फिर 10 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है और हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और आपके माली हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही कमाल का है। मेरी माएँ बहनें इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। या रब्बी पढ़ने की बरकत। नाज़रीन कराम, या रब्बी पढ़ने से आपका दिल नूर इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। या रब्बी पढ़ने से आप खुशकिस्मतों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। या रब्बी पढ़ने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। या रब्बी पढ़ने से आपकी राह में हाइल रुकावटें खुद ही हटती चली जाएंगी। या रब्बी पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। या रब्बी पढ़ने से आपकी बुरी किस्मत अच्छी होने लगेगी। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह आपके रिस्क में फरावानी अता कर देंगे। या रब्बी पढ़ने से आपकी प्रमोशन हो जाएगी। या रब्बी पढ़ने से हर काम में कामयाबी मिलेगी। या रब्बी पढ़ने से दुनिया दुश्मन पर फतह होगी। या रब्बी पढ़ने से बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। या रब्बी पढ़ने से हर गम से निजात मिलेगी। या रब्बी पढ़ने से हर मुश्किल और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह रहमतों वाली बारिश बरसाएंगे। नाज़रीन कराम, आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं। कदम कदम पर रब करीम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात गुनाहों से आलूदा हैं। शैतान के जाल में फंसकर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की दिन रात नाफरमानी कर रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत में हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना घर बनाया हुआ है। खौफ़ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। नतीजा सामने है। इन नाफरमानियों की वजह से हम किन किन परेशानियों में मुब्तला हैं। लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अपने किए पर नादिम व शर्मसार हो, जिससे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा बदअमल महफूज कर लिया गया है और मेरा रब तौबा करने पर मेरी गलती को माफ़ कर देगा। कुरान करीम की बहुत सी आयतें मुबारका तौबा व इस्तिग़फ़ार की अहमियत बयान करती है। सैकड़ों अहदीस मुबारका में रुजू इलाही पर रोशनी डाली गई है।
ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کو کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائی نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نماز یاد آئی۔ اب کیا تھا، انہوں نے گھوڑوں کو جن کی دیکھ بھال میں نماز عصر یاد نہ رہی اور فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، آخر قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر بارگاہ الہی میں توبہ طائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ان سے ٹل جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں؟ سنیے، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث پہاڑ بلند کیا اور گرانا چاہا تو وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کی بدولت ان سے عذاب رفع کر دیا۔ محترم ناظرین، وطن عزیز پاکستان کو جن بحرانوں اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔
لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کب اپنی بدعمالیوں سے باز آ کر میری طرف رجوع کرتے ہیں، کب استغفار کرتے ہیں تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم صدقے دل اور پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں۔ یہی ہماری کامیابی، بھلائی ہے، یہی ہمارے درجات کی بلندی کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر عنایت کے علاوہ ہمارے رزق میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس نے اپنی سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے تو ان گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدقے دل سے ندامت ہو، فوراً گناہ والے اعمال ترک کر دے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو کفارہ ادا کرے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کرے یا اس سے معاف کرا لے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ دینوی نقصان کا ہونا گناہوں کی نحوست ہو، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی رزق میں کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا استغفار کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کرتے ہوئے حلال آمدنی کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، ہم گناہ کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر 100 مرتبہ کہا کرتے، اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت ادا فرمائی، پھر 100 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور خطا کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا انتظار کیسے کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی مصیبتوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں مر جائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد، میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا۔